خصوصی آمد جو ہوتی ہے وہ ہمارے تحریک کے لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ادھر کے، چاہے وہ ایم پی ہو ایم این اے ہو، تو ان کو جو ہے خصوصی آمد کے طور پر وہاں بلایا جاتا ہے اور اسٹیج کی زینت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ نون لیگ کا ہے، اگر 50% جو ہے وہ قیادت کا ووٹ ہے تو 50% ان کا ووٹ کینڈیڈیٹ کی وجہ سے بھی ہے۔ اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے بابا جی کے مشن کو ہم نے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں کسی بھی پارٹی کے صحافی ہوں تو ان کو یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ ان کا مطلب ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ ہم اگر تحریک لبیک پاکستان کے صحافی ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بھی ہیں۔ آ جاتے ہیں تحریک لبیک کی طرف۔ تحریک لبیک کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ نظام کی وجہ سے ہے۔ رحیم جی، میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے خاص، اور تحریک لبیک پاکستان کے شیرو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اب جو ہے جو مین پاکستان کے ادارے ہیں ان کو بھی سمجھانا شروع ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک واحد ایسی جماعت ہے، سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پاکستان اور اسلام کی محافظ بھی ہے، پاکستان کے حق میں بہتر بھی ہے، اور اسلام کے حوالے سے ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کرتی ہے وہ صرف ایک واحد جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اداروں کو سمجھ آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک کلین چٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، کسی کے سرگرمی میں ملوث نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی شر پسندی کا یا اس طرح کا کوئی بھی جو ہے لیبل جو بازی میں لگائے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ تو دوسری آج بہت ہی اہم بات کرنی ہے کہ اگر تو آپ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے سپورٹر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ کہ ہم جتنے بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، صحافت کرتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ مختلف شہروں کے سروے وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ واٹس ایپ کی ایک دنیا ہے جہاں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ تحریک کے بندے اٹیچ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ باہر جو عام عوام الناس ہے ادھر کیا چل رہا ہے۔ تو ہم تو عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سب پولیٹیکل پارٹیوں کے سپورٹر ادھر ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے مین پوائنٹ آج میں بات کرنے لگا ہوں، دیکھیں ایک میں آج آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں باقی پارٹیوں کی بھی اور تحریک لبیک پاکستان کی بھی، اور سب سے بڑی بات تحریک کے اندر جو مجھے خامیاں نظر آئی، جو ناکامیاں نظر آئی، جس کی وجہ سے شاید ہماری تحریک جو ہے اس کی آواز کو، اس کے منشور کو جو ہے لوگ نہیں سمجھ رہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں لوگوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کیسا عکس ہے ایک لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو وہ یہی ہے کہ جو جتنا بھی ووٹ بینک ہے ماضی میں یا ابھی بھی، تو وہ ایک ہی شخصیت کا ووٹ بینک ہے جسے کا نام عمران خان ہے۔ پہلے تو آپ کو بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ مثلاً جو ہے وہ خان صاحب کو شروعات سے سپورٹ کر رہا ہو۔ تو خود بھی خان صاحب ماضی میں وہ جو ہے ایک لوٹے کے طور پر جانے جاتے تھے، اسمبلیوں کے اندر کبھی کسی کو ووٹ دے دیا، کسی الیکشن کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ۔ کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ خان صاحب کا ووٹ ہے، عمران خان کا ووٹ ہے۔ مطلب ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے ابھی تو کوئی بکھر چکے ہیں، کوئی بکھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ایک سیاسی پارٹی ہے لیکن اس کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کریٹیکل ہے، خراب ہے۔ خان صاحب اندر ہیں جیل میں۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نون لیگ کی۔
یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے لیے سننے والی بات ہے، جو اس الیکشن میں جو ہے جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ہوں، نون لیگ جو ایک جو ہے وہ سیاست کرتی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو چینج نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں پرانے ہیں۔ جس طرح خان صاحب ابھی جو وہ ریڈ لائن کہتے تھے، تو جب تھوڑا سا ڈنڈا دکھایا گیا ہے سب چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح ہی خان صاحب کے دور میں نون لیگ کے اوپر یہ سسٹم ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اتنے لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اپنے اپنے حلقے کے جو امیدوار ہیں بہت پرانے امیدوار ہیں، اور لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں میں ان کے نام جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے جو حلقے کا امیدوار ہے جی، نون لیگ کا، وہ فلانا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو ووٹ جو نون لیگ کا ہے، اگر 50% جو ہے وہ قیادت کا ووٹ ہے، تو 50% ان کا ووٹ کینڈیڈیٹ کی وجہ سے بھی ہے۔ اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس جو ہے ہم آ جاتے ہیں تحریک لبیک کی طرف۔ تحریک لبیک کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ نظام کی وجہ سے ہے، پارٹی کی وجہ سے ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، اور ان کے بیٹے علامہ سعد حسین رضوی کا اپنا ووٹ بینک ہے، جس میں تقریباً 80% جو ہے وہ قیادت کا ووٹ ہے۔ باقی آپ 20% کہہ لیں کہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے، اور وہ بھی جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے 20% بھی جو ہے وہ کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو دیکھنے میں بڑی شاید ہماری ناکامی ہے، اور یہ چیز جو ہے تحریک کے لیے جو ایک ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس کے لیے شاید جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ جتنی بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی موٹی جو کانفرنسیں ہوتی ہیں عام جو محفل کی صورت میں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس وغیرہ، اس طرح جو جتنی بھی کانفرنس ہوتی ہیں، تو ادھر جو ہے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور خصوصی آمد جو ہوتی ہے وہ ہمارے تحریک کے لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ادھر کے، چاہے وہ MP ہو MN ہو، تو ان کو جو ہے خصوصی آمد کے طور پر وہاں بلایا جاتا ہے، اور سٹیج کی زینت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو میں جو جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ توجہ یہی ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں۔ جہاں آپ علماء کرام کو بلوا کر ان کے سے تقاریر کروا رہے ہیں، وہاں جو ہے جتنا بھی ادھر مجمع ہوتا ہے وہ سارا مجمع کسی بھی جماعت کا کوئی ایونٹ ہو تو ان کا اپنا جو مجمع نہیں ہوتا، تو ادھر دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر نون لیگ کا جلسہ ہو تو ادھر تحریک لبیک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، PTI کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک کا کوئی ایونٹ ہو، جلسہ ہو، یا کوئی کانفرنس ہو، کوئی بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو، محفل میلاد ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہوں حلقے کے، ان کی جو تقاریر ہے، ان کی جو سپیچ ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو ہیں اسٹیج پر آ کر اپنا تعارف کروائیں، اور جو ہے وہ اپنا جتنا بھی انہوں نے حلقے میں ورک کیا ہے وہ بتائیں، اپنا پارٹی کا منشور بتائیں، اور آئندہ جو مثلا انہوں نے جب ہماری پارٹی اقتدار میں آئے گی، جب دین تخت پر ہوگا، تو پھر یہ باتیں جو علماء کرام کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں سیم ٹو سیم جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ جو نون لیگ کی نسبت لوگوں کے ذہنوں میں ان کے جو پرانے کینڈیڈیٹس کے نام اٹکے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے نام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ یار یہ تو فلاں تو ہے، جو یہ نون لیگ کا امیدوار ہے تو یہ کرین پارٹی کا ہے۔ اور باقی ہمارے صحافی بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، آپ نے جب کسی کو دعوت دینی ہے تو صرف تحریک کا جو ہے وہ حوالہ نہیں دینا، آپ نے ساتھ
کنڈے والی کرین کا ذکر لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے، اس پہ ہمیں ووٹ ڈالا جانا ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ تعارف کروانا ہے کہ ہمارا یہ انتخابی نشان ہے، اس دفعہ جو ووٹ فار کرین۔ تو اس حوالے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ جو ہے جب بھی ان کو موقع ملے، کسی بھی کانفرنس میں، کسی بھی موقع پر کوئی بھی جو ہے وہ ایونٹ ہو، تو ان کو لازمی ٹائم دینا چاہیے، چاہے آپ 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ آج کا جو پیغام ہے یہ خاص کر کے تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مل کر ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے جو حلقے کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ان کا مائنڈ جو ایک پرانے ان لوگوں کا بھرا ہوا ہے کہ جی فلاں ہم نے سڑک بنوانی ہے، فلاں ہم نے جی سولنگ لگوانا ہے، تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار فلاں ہاں نون لیگ نے بہت کام کیے اس طرح کے، تو ان کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ یہ ہم سولنگ لگوا لیں گے، نالیاں بنوا لیں گے۔ تو اس کے برعکس تحریک لبیک پاکستان کے پاس جو ہے اب تو اداروں نے بھی جو ہے ہمیں کوئی ایسا ہمارا اوپر مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکتے یا کوئی ہم اپنا جو ہے تحریک کا منشور کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے، تو یہ ہمیں آزادی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ہمیں کلین چٹ مل چکی ہے، تو اب جو ہے ہمیں اپنا ورک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں جی، میں ورکر ہوں، میں جی کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے، کسی بھی آپ کام میں مشغول ہیں، تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ دین تخت پر میں نے لے کر آنا ہے۔ یہ جذبہ لے کر آپ نے تحریک کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، یہ جذبہ لے کر آپ نے کام کرنا ہے۔ بابا جی کے مشن کو ہم نے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں کسی بھی پارٹی کے صحافی ہوں تو ان کو یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ ان کا مطلب ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ ہم اگر تحریک لبیک پاکستان کے صحافی ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بھی ہیں۔